بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں آپ کا میزبان راجہ عمران صفدر ایڈوکیٹ آج ساہیوال کچہری کے اندر میں موجود ہوں. تو میں اپنی گفتگو کا جو آغاز ہے وہ مرزا اسد اللہ خان غالب کے ایک مشہور شعر سے کرتا ہوں، جو ان کا بہت ہی عظیم شعر ہے کہ نغمہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن. لیکن کچھ لوگ یقین کریں دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو ان کی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں. وہ یعنی کہنا ہے کہ وفات پا کر بھی وہ کبھی مرتے نہیں، تو وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہوتے ہیں. یقین کریں لوگ ان کو اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ یاد کرتے ہیں. ایسی ایک ہستی ملک فضل کریم اعوان صاحب تھے جو ساہیوال بار کے زندگی کا ایک پارٹ اینڈ پارسل تھے. یعنی ملک فضل کریم صاحب جو ساہیوال بار کے بہت ہی عظیم وکلا، جن میں چودھری سلیم اختر صاحب یعنی جیسے اور بہت سے اعلیٰ قسم کے وکلا تھے، ان کے ساتھ انہوں نے زندگی کے شب و روز گزارے. تو اپنے شاگردوں کے ساتھ وہ اس طرح تھے کہ جس طرح ایک باپ اپنے بیٹوں کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح ایک بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہمارے ایک بہت ہی ایک اچھے ان کے شاگرد ہیں شیخ عمار حسن صاحب. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ملک فضل کریم کے صاحب کی زندگی کے متعلق. شیخ صاحب، آپ نے اپنی زندگی کے تقریباً 4-5 سال ان کو بہت ہی قریب سے دیکھا ہے، تو آپ نے ان کو کیسا پایا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا میں نے 2017 میں لا کیا ہے جی، اور جب میں نے ساہیوال بار میں پریکٹس سٹارٹ کی ہے میں نے پہلے دن سے ملک فضل کریم صاحب کا چیمبر جوائن کیا، کیونکہ میرا بھی انٹرسٹ کرمنل لا میں تھا. اور جب میں ساہیوال میں آیا ہوں تو جس سے بھی پوچھا وہ یہی بات سنی کہ جی اگر آپ نے پروفیشنل وکالت کرنی ہے، کرمنل لا میں کرنی ہے، تو آپ ملک صاحب کا چیمبر جوائن کریں. ملک صاحب کی اگر پروفیشنل لائف کی بات کی جائے تو ملک صاحب انتہائی پروفیشنل وکیل تھے. میں نے کبھی بھی اپنے ان 4 سال میں یہ نہیں دیکھا کہ مطلب عدالت کو ملک صاحب کا ویٹ کرنا پڑ رہا ہے، یا کسی بات میں کسی کیس میں ڈیلے ہو رہا ہے، یا کوئی شاگرد جا کے کہہ رہا ہے کہ جی ملک صاحب ادھر نہیں ہے اس لیے کیس نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی لین ایکسکیوز نہیں؟ بالکل نہیں جی. بلکہ 7:45 بجے ملک صاحب عدالت میں خود بیٹھے ہوتے ہیں. حالانکہ ایج کے اسی حصے میں تھے، 90 ان کی ایج تھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. ایج کے اسی حصے میں تھے کہ اگر نہ بھی خود جاتے وہ شاگرد کو کہ ڈیروں شاگرد تھے چیمبر میں. اس وقت 20-25 شاگرد تھے اس وقت ملک صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے. لیکن انہوں نے ہر کیس میں خود جانا ہے، ہر کیس میں کراس ایگزامینیشن خود کرنا ہے. ایون مدعی والی سائڈ سے بھی انہوں نے کھڑے ہو کے خود کروانا ہے سارے اس کے چیز وغیرہ، گواہوں کی تیاری کروانی ہے. سنڈے والا دن ان کو گھر بلانا ہے اور بلا کے گواہوں کی تیاری پراپرلی خود کروانی ہے. یہ نہیں ہے کہ شاگردوں پہ چھوڑ دی جائے. تو انتہائی پروفیشنل تھے. جہاں تک ان کی بات ہے پرسنل لائف کی، تو ملک صاحب نے 1958 میں جی ساہیوال بار میں پریکٹس سٹارٹ کی تھی. کچھ عرصہ پریکٹس کے بعد اس وقت ہوتے جب جیسے اب ہوتے تھے اے ڈی بی پی ہوتے ہیں، تب لیگل انسپیکٹر ہوتے تھے. یعنی ایوب خان کا دور تھی؟ جی جی بالکل. 1964 کی بات کر رہا ہوں میں، 63-64 کی. تو وہ مطلب جو عدالتوں میں ایز اے بطور سرکاری وکیل انسپیکٹر پیش ہوتے تھے. تو ملک صاحب نے تقریباً 1964 میں انسپیکٹر ہوئے ہیں. وہ کچھ عرصہ ویسے مطلب انہوں نے جاب کی، اپنی کو چھوڑ کے اپنی پریکٹس میں آ گئے. 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ملک صاحب کے بڑے اچھے ریلیشنز تھے. جب وہ پرائم منسٹر بنے ہیں تو وہ ملک صاحب کو اپنے ساتھ ہی پرائم منسٹر ہاؤس میں لے گئے ایز اے پی اے اسلام آباد. جی اسلام آباد. ملک صاحب ان کے پرسنل اسسٹنٹ رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پاس. پھر 1976 میں ملک صاحب نے ایز اے ایڈیشنل سیشن جج ڈیوٹی کا آغاز کیا ہے راولپنڈی سے. اور تقریباً 6 ماہ ڈیوٹی کی ہے تو ماشاء اللہ آ گیا، ضیاء کا دور آ گیا. ملک صاحب نے یہ لکھ کے ریزائن کر دیا کہ میں اس ڈکٹیٹر کے ماشاء اللہ کو نہیں مانتا، میں کوئی بائسڈ فیصلے نہیں کروں گا، اس لیے میں اس جوڈیشری میں نہیں بیٹھوں گا. اور 1976 میں انہوں نے ریزائن کیا ہے، ساہیوال بار سے آن ورڈ کرمنل لا پریکٹس کا سٹارٹ کیا ہے. اور تب سے ہی 76 سے سمجھ لیں 2021 تک انہوں نے کرمنل لا مرڈر کے ٹرائلز کیے ہیں. تو پرسنل لائف ان کی یہ ہے کہ جناب وہ ان کا بیسک ریلیشن ساہیوال سے نہیں تھا. شیخ صاحب، میں نے دیکھا ہے کہ ملک صاحب کو کہا جاتا ہے کہ وہ لا کی یونیورسٹی تھے، اور ان کے دوست ان کو کہتے ہیں کہ شمی کپور تھے، وہ وحید مراد تھے. یعنی وہ اتنے خوبصورت تھے کہ کہتے ہیں کہ محمد علی اور جو بہت ہی پاکستان کے مایہ ناز جیسے ندیم وغیرہ سے بھی لوگ ان کے خطاب کرتے تھے. تو آپ نے ان کو کیسا پایا؟ یعنی جی ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. یہ یونیورسٹی آف کرمنل لا ان کو کہا جاتا ہے تو وہ بالکل غلط نہیں کہا جاتا، وہ ایسا ہی تھا.
ان کا کرمنل لا پہ اتنا عبور تھا کہ آپ ان سے کوئی مطلب پریپوزیشن ڈسکس کر رہے ہیں نا تو وہ آپ کو یہ نہیں کرتے تھے کہ یار میں ایسے بتاؤں اسکول فیڈنگ کو نہیں وہ مانتے تھے. وہ کہتے تھے بک نکالو اس کا فلاں 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 سیکشن نکالو اس کے ریلیٹڈ یہ سیکشن ہے اس کے ریلیٹڈ یہ کیس لاز ہیں ہائی جوڈیشری کے. تو وہ کبھی بھی شاگردوں کو ایسا نہیں کرتے تھے کہ میں زبانی بتا دوں یہ زبانی سنا بھول جاتا ہے. وہ کہتے تھے یار فلاں فلاں بک نکالو اس میں فلاں سیکشن میں یہ لکھا ہے پڑھو اس کو خود. تو وہ شاگردوں کے ساتھ انتہائی شفیق تھے جسٹ لائک فادر. جیسے ایک باپ بچوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آ رہا ہے ویسے ان کا بہیو تھا. اور بعض اوقات لیٹر موڈ میں ہوتے تھے تو ایسے ہی جیسے دو دوست بات کر رہے ہیں مطلب پیار محبت میں ایسے مذاق میں باتیں ہوتی بہت مطلب پروفیشنلزم بھی تھی مذاق بھی تھا. ان کی اگر ایوننگ آفس کی بات کی جائے ملک صاحب گھر میں ایوننگ آفس کرتے تھے وہاں پہ بھی قانون کی باتیں بھی ہوتی تھی وہاں پہ سیاست کی باتیں بھی ہوتی تھی مذہب بھی ڈسکس ہوتا تھا معاشرہ بھی ڈسکس ہوتا تھا تو زندگی کا ہر پہلو ڈسکس ہوتا تھا مزہ بھی سب کچھ تھا. تو ملک صاحب اپنی زندگی میں ایک پورے انسان تھے. اور مطلب ان کی اگر آنیسٹی کی بات کی جائے تو ساہیوال بار میں کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ملک صاحب نے اس بندے سے اتنے پیسے لیے یہ کام غیر قانونی کوئی کام کرنے کی. جو فیس ڈیسائیڈ ہوئی ہے وہی لینی ہے 1 روپیہ بھی منشی کے نام پہ نہیں لینا. میرا تھرڈ سوال ہے کہ سنا ہے کہ چودھری سلیم اختر صاحب کا بیسک تعلق ہے جو وہ ٹی ٹی سنگھ سے ہے ٹوبا ٹیک سنگھ سے. تو ملک فضل کریم صاحب کیا ساہیوال کے تھے یا کسی اور ضلع سے؟ ملک صاحب کا بیسک ریلیشنز تھا سونس کے سرہ وادی ضلع خوشاب میں. وہاں پہ ملک صاحب کا بیسک وہاں سے تھے. لاہور میں لا کیا ہے تو لا کرنے کے بعد اس وقت کہا جاتا تھا جب دو چیز ہم نے ملک صاحب سے سنی ہے کہ کہا جاتا تھا کہ پریکٹس کہاں کیجیے یہ کوشچن ہوتا تھا اسٹوڈنٹ جیسے آپس میں ہم بھی ایسے ہی تھے. تو کہا جاتا ہے کہ پورے بر صغیر میں 2 باریں ایسی تھیں کہ جو پروفیشنلزم کے حساب سے پریکٹس میں بہت اچھی تھی. ایک کلکتہ بار انڈیا دوسری منٹگوری بار یعنی کہ ساہیوال بار. ملک صاحب کیونکہ پروفیشنل آدمی تھے وہ اچھی وکالت کرنا چاہ رہے تھے اس لیے انہوں نے سونس کے اثر سے چلے لاہور پڑھے لاہور کے بعد ساہیوال پریکٹس کا آغاز کیا. چودھری سلیم اختر صاحب جو وہ ٹوبا ٹیک سنگھ سے تھے انہوں نے اور ملک صاحب نے اکٹھی وکالت سٹارٹ کی ہے 1958 میں. بلکہ ایک بہت عرصہ جو بیچلر لائف تھی اس میں اکٹھے ہی رہے ایک ہی روم میں رہے. اللہ تعالیٰ جو صاحب تھرڈ کوشچن بہت اہم ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت سے نئے آنے والے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو پہلے دن ہی ان کا استاد ہے نا یقین کریں وہ ان کو جا کر منشی کے پاس بٹھا دے گا. وہ بیچارہ تو خواب دیکھ کر آیا کہ میں نے تو اعتزاز احسن بننا ہے میں نے تو جناب ایس ایم ظفر بننا ہے میں نے تو خواجہ حارث بننا ہے میں نے تو چودھری سلیم اختر یا ملک فضل کریم بننا ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ بیچارہ تو اس پیرامیٹر سے اوپر تو جا ہی نہیں سکے گا. تو آپ ایسے اسٹوڈنٹس کو کیا سجیسٹ کریں؟ لیکن جب ہم 2017 میں آئے نا اس بار میں ملک صاحب کا چیمبر جوائن کیا تو ملک صاحب نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ ہمیں منشیوں کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہو. مطلب کوئی بھی پریپوزیشن جب ایک بندہ نیا آتا ہے اس سے لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ یار یہ وکیل ہے اس سے کوئی نہ کوئی معاملہ ڈسکس کرتے ہیں. اور جو نیا آنے والا ہوتا ہے اس کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا. یہ بات ہے وہ لا کر کے آیا کون سا پریکٹس کی ہے اس نے. تو ملک صاحب نے جو ہمیں چیزیں سجیسٹ کی ہیں وہی ہم آگے کرتے ہیں کہ مطلب آپ جو بھی چیز آپ کے سامنے جو پریپوزیشن ہے اس کو اپنے سینئر کے ساتھ کنسلٹ کریں. سینئر کو بھی چاہیے اس کو اچھا گائیڈ کریں اس کو بکس سے دیکھیں جو متعلقہ اس سے ریلیٹڈ لا ہے اس سے دیکھیں جو ہائر جوڈیشری کے فیصلے ان کو پڑھیں. پراپرلی صبح 8 بجے کورٹ میں آئیں 4 بجے تک یہاں پہ ٹائم دیں. جو بھی آپ کے استاد ہیں جس کو آپ نے جوائن کیا ہے ان کی ایوننگ آفس کو ضرور جوائن کریں کیونکہ جو بھی آپ دن میں کیس کر رہے ہوتے ہیں آپ کے جو استاد ہوتے ہیں وہ شام میں وہ ایوننگ آفس میں ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہونا ہے اس میں ایویڈنس ہونا ہے اس میں کراس ایگزامینیشن ہونا ہے اس میں ملزم کا بیان ہونا ہے جو بھی چیز ہونی ہے آرگومنٹ ہونے ہیں. تو آپ ایوننگ آفس لازمی جوائن کریں. آپ اگر ایک نئے آنے والے بچے نے پروفیشنل وکالت کرنی ہے تو یہ چیزیں ہم نے ملک صاحب سے سیکھی ہیں. تو جہاں تک سینئرس کی بات ہے وہ کچھ سینئرس کرتے ہیں ایسا کہ مطلب وہ کوئی چیز پوچھے تو آگے سے نہیں بتاتے. وہ میرے خیال سے ان کی بد دیانتی ہوتی ہے. ایک امانت ہے نا انہوں نے کسی سے سیکھا ہے ان کو نہیں وہ آگے سکھائے. تو امانت ہے اس کو امانت کو آگے پہنچا دینا چاہیے. تو ہمارے ساتھ جناب سر عابد صاحب بھی موجود ہیں بہت ایک سینئر وکیل ہیں ساہیوال بار کے. سر آپ کے خیال کے مطابق یہ جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟
ان کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پورے ریگولر ٹائم پہ آئیں. صبح ایگزیکٹ جو ٹائم ہے، مثلاً اگر سردیوں میں کورس کا ٹائم 9 بجے کا ہے تو پورے 9 بجے سے بلکہ 5 منٹ پہلے کورس میں آئیں، اپنے چیمبر میں جو ان کے سینئر کا چیمبر ہے وہاں خود آئیں اور پوری مکمل یونیفارم میں آئیں. اور گرمیوں میں 8 بجے کے جیسا ٹائم ہوتا ہے، اور جتنا ہول ٹائم ہے وہ اپنے استاد کے ساتھ کورس میں جائیں. اور جس طرح سے استاد اگر بیل آرگو کرنی ہے یا کوئی اسٹے میٹر ہے یا اس میں یا کوئی ایویڈنس کروانی ہے کراس، اس ہر ایک چیز کو نا جی پورا واچ کریں، اور ایک ایک لفظ کو، ایک ایک لائن کو دوبارہ، وہ جب ان کے سینئر جو ہے جب وہ کراس ایگزامینیشن کر رہے ہوں تو اس کو چاہیے جونیئر کو کہ وہ اپنی پینسل اور کاغذ نکال کر وہ جتنے کوشچن وہ کر رہے ہیں ان کو وہ لکھے، اپنے ہاتھ سے لکھے. جب تک اپنے ہاتھ سے نہیں لکھے گا تو اس کے وہ ذہن نشین نہیں اس کو کر سکے گا. سر آخری سوال ہے، جو ایک اسٹوڈنٹ نیا آیا وہ اکثر میں دیکھا وہ کانفلکٹ کشمکش کا شکار ہے، اس کے ذہن میں کیا ہے کہ یا تو میں جاب کروں یا وکالت کروں، تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ میں اگر جو بندہ اس لا کے پروفیشن میں بائی چوائس آیا نا کہ اس کا یہ ایمبیشن ہے کہ میں نے وکالت کرنی ہے، تو وہ محنت بھی کرے گا اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہوگا. اگر وہ ان بٹوین آیا کہ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی کہ وکالت کروں یا جاب کروں، تو پھر اس طرح کی جو پوزیشن میں نا وہ پھر ناکام ہوگا. اس کو یہ چاہیے کہ پہلے ڈیسائیڈ کرے کہ میں نے وکالت کرنی ہے یا میں نے جاب کرنی ہے. اگر وکالت کرنی ہے تو پھر ساری کشتیاں جلا کے اپنا پورا فوکس جو ہے وہ وکالت پہ، اپنے سینئر کے چیمبر میں، اور فل ٹائم صبح 9 بجے سے لے کر 3:30 بجے یا 4 بجے جتنا کورٹ کا ٹائم ہے، چاہے سینئر چلا بھی جائے وہ عدالت میں موجود رہے، اور ہر پروسیڈنگ پہ اس کی نظر ہو، اور منشی کے ساتھ نہیں سینئر کے ساتھ جائے، اور جو سینئر کر رہا ہے اس کو واچ کرے. اور اگر اس نے جاب کرنی ہے تو پھر وہ اپنی جاب کرے، وکالت میں آئی. بہت زبردست باتیں ہوئی جی. تو ہم شیخ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور سر آپ کا، عابد صاحب آپ کا بھی بہت اچھے مشورے دیے. تو ناظرین، اگر آپ وکالت کرنا چاہتے ہیں تو ڈیڈیکیشن کے ساتھ آئیں اس فیلڈ کے اندر. یہ فیلڈ کوئی بیڈ آف روزز نہیں ہے، بیڈ آف تھارنس ہے. یہاں بہت سے چیلنجز ہیں، بہت سے یہاں ویٹ بلینکٹس ہیں، آپ کو مایوس بھی کریں گے. آپ کی کشتیوں میں یقین کریں سوراخ کرنے والے بھی بہت سے ہوں گے. بہت کم لوگ ہیں جو ملک فضل کریم جیسے ہوں گے، یا چودھری سلیم اختر جیسے، یا سر عابد جیسے، یا شیخ جیسے، یا میرے بہت ایک محترم سید وقاص شاہ صاحب بیٹھے ہیں. کسی اور انٹرویو میں ان سے بھی انشاءاللہ ضرور ان کی آراء سے مستفید ہوں گے. آخر میں کہوں گا وش یو گڈ لک. خدا حافظ.